بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انفارمیشن کو غور سے سنیے گا بھی اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیجیے گا۔ اس وقت دنیا میں لگ بھگ 210 ممالک ہیں۔ کتنے؟ 210 ممالک ہیں، لیکن ان 210 ممالک میں ایک ملک ایسا ہے جو کہ روس چونکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ان 210 ممالک میں ایک ملک ایسا ہے جو کہ روس سے 10 گنا چھوٹا ہے، لیکن اس ملک کا نہری نظام جو ہے وہ روس سے 3 گنا بڑا ہے۔ یہ ایک ملک جو ہے یہ مٹر کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ یہی ملک خوبانی، کپاس اور گندم کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے، 4تھ نمبر ہے اس کا۔ یہی ملک پیاز اور دودھ کی پیداوار میں دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے۔ دنیا میں کہہ رہا ہوں، میں کسی ریجن میں نہیں کہہ رہا۔ یہی ایک ملک کھجور کی پیداوار کے حوالے سے اس کا دنیا میں 6واں نمبر ہے، 6th نمبر ہے اس ملک کا۔ یہی ملک آم کی پیداوار میں دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ یہی ملک دنیا میں چاول پیدا کرنے میں 8ویں نمبر پہ ہے، اور یہی ملک دنیا میں گندم پیدا کرنے کے حوالے سے 7ویں نمبر پہ ہے۔ اور یہی ملک جو کہ روس سے 10 گنا چھوٹا ہے، یہی ملک دنیا میں مالٹا اور کینو پیدا کرنے کے حوالے سے 10ویں نمبر پہ ہے۔ اور اس ملک کی جو مجموعی زرعی پیداوار ہے اس حوالے سے یہ ملک دنیا میں 25ویں نمبر پہ ہے۔ اور اس ملک کی جو گندم کی پیداوار ہے وہ بر اعظم افریقہ میں جتنی گندم پیدا ہوتی ہے اس سے زیادہ ہے۔ اور اس ملک کی صنعتی پیداوار کے حوالے سے یہ ملک دنیا میں 55ویں نمبر پہ ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دنیا میں 210 ممالک ہیں، اسی طریقے سے اس ملک میں کوئلے کے ذخائر جو ہے وہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہیں، یعنی اس کا نمبر کوئلے کے ذخائر کے حوالے سے دنیا میں 4تھا نمبر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ملک کوئلے کے ذخائر کے حوالے سے، جس طرح میں نے کہا کہ 4تھے نمبر پہ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ملک تانبے کے ذخائر کے حوالے سے دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ کوئلے میں 4تھے نمبر پہ اور تانبے میں یہ دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ CNG استعمال کرنے والا ملک ہے۔ اور اب دل تھام کے بیٹھیے، یہ ملک دنیا کا 7واں ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے، اور اس ملک کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس ملک کا نام ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ ملک بغیرت، بے ایمان، ملک فروش اور چور پیدا کرنے میں دنیا میں نمبر 1 ہے۔ کیا ہے؟ بے ایمان، بے حس، بے غیرت، ملک فروش اور چور پیدا کرنے میں یہ ملک دنیا میں نمبر 1 ہے۔ اور اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کا قصوروار میں ہوں، اس کے قصوروار آپ ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پچھلے 40 سال سے نہ ہم کسی شریف کو ووٹ دے رہے ہیں، نہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں، نہ کسی سمجھدار کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ہم ووٹ دیتے ہیں چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو، غنڈے کو، بدماش کو، کرپٹ کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ پچھلے 40 سال سے ملک میں مسلسل مہنگائی ہو رہی ہے، اور یہی ٹولہ بیٹھا ہے اور ان کو میں ووٹ دیتا ہوں اور ان کو آپ ووٹ دیتے ہیں، اس لیے ہمارا یہ حال ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے ہر کونے میں کچکول لیے پھرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے گرین پاسپورٹ کے لوگ جب کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ان کی علیحدہ سے لائن لگا دی جاتی ہے، بلکہ اور اس کے بعد سب سے پہلے ان کے منہ میں پولیو کے قطرے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری عزت اور یہ ہے ہمارا وقار۔ میں نے آپ کو اپنے ملک کی حیثیت اور قدرت نے اس کے اوپر جتنے کرامات کیے ہیں، جتنے وسائل سے اس کو نوازا ہے،
وہ میں نے آپ کو سارے گنوا دیے اور آپ کو بتا دیے۔ ہمارے ملک میں آج کل بجٹ کی آمد ہے، کل پرسوں وفاقی بجٹ پیش کر دیا جائے گا۔ وہ بجٹ 3,000 ارب کا ہوتا ہے، 4,000 ارب کا ہوتا ہے، 10,000 ارب کا ہوتا ہے یا 20,000 ارب کا ہوتا ہے۔ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے غرض صرف اس بات سے ہے کہ 2023-24 میں اگر میرے ملک کا ریونیو، ٹوٹل آمدن، تمام ٹیکسز ملا کے، تمام پروڈکشن ملا کے، سب کچھ ملا کے، اگر 2023-24 میں میرے ملک کی آمدن 65 روپے ہے، کتنی ہے؟ 65 روپے ہے، تو اس آمدن کے اگینسٹ 2023-24 میں ہم نے قرضے کے اگینسٹ جو سود پے کرنا ہے، اس سود کے لیے ہمیں چاہیے 75 روپے۔ کتنے؟ 75 روپے ہمیں چاہیے، یعنی ہمارا تمام کا تمام نیشنل ریونیو بھی چلا جائے گا 65 کا 65، اور ہمیں 10 روپے کا مزید قرض لینا پڑے گا، صرف اور صرف اس انٹرسٹ کو اگینسٹ دی لون جو ہم نے لیا ہوا ہے۔ تو 10 قرضہ بھی لے لیا اور سارا ریونیو بھی چلا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 2023-24 میں ملک کیسے چلے گا؟ ملک چلانے کے لیے ہمیں کم از کم 65 سے 70 روپے مزید درکار ہے کہ ہم اپنے ملک کو چلائیں۔ تو وہ 65-70 روپے ہم پھر سے قرض لیں گے، اور اگلے سال پھر ذلیل ہوں گے۔ اور آج جو مہنگائی کی شرح 38 اور 48% ہے، یہ اگلے سال پھر اسی طرح ہوگی اور اس سے زیادہ ہوگی۔ اور ہمارے ملک میں جو یہ معیشت دان بیٹھے ہیں، چاہے وہ ڈار ہے، چاہے وہ اسماعیل ہے، چاہے وہ ترین ہے، چاہے وہ زرین ہے، چاہے وہ حکیم ہے، جو بھی ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ آپ جب آج کل ٹی وی ٹاک شو دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی 70-75 سال کے معیشت دان بابے کو لے کے آ جاتے ہیں، کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے آتا ہے، اور کوئی اسحاق ڈار کے اوپر تنقید کرتا ہے، کوئی مفتاح اسماعیل کے اوپر کرتا ہے، اور کوئی شوکت ترین کے اوپر کرتا ہے، اور کوئی سلمان شاہ کے اوپر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ سارے مگرمچھ ہیں، یہ سارے کے سارے مگرمچھ ہیں، اور یہ ہمیں ایک شیطانی چکر میں مسلسل گھما رہے ہیں۔ یہ کبھی ہمیں 5 سال کا ڈیولپمنٹ پلان دیتے ہیں، کبھی ہمیں 8 سال کا ڈیولپمنٹ پلان دیتے ہیں، کبھی 10 سال کا ڈیولپمنٹ پلان دیتے ہیں۔ یہ سارے اعلی کار ہیں IMF کے اور اس کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اور مختلف تنظیموں کے۔ یہ ہمیں اصل چیز نہیں بتاتے جو ہماری اسٹرینتھ ہے، اینڈ آر اسٹرینتھ از آر نیچرل ریسورسز، جو قدرت نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں دنیا میں 8ویں نمبر پہ گندم پیدا کرتا ہوں اور مجھے گندم امپورٹ کرنی پڑے گی؟ میں دنیا میں دوسرے نمبر پہ مٹر پروڈیوس کرنے والا ملک ہوں، تو دنیا میں تو آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، یہ مٹر کی ایکسپورٹ تو دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ میں ٹن میں مٹر ڈال کے ایکسپورٹ کر دوں؟ مجھے زرعی ملک ہوتے ہوئے گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے، مجھے زرعی ملک ہوتے ہوئے چینی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، مجھے زرعی ملک ہوتے ہوئے دالیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ کیا مجھے اس ملک میں گندم کی پیداوار ڈبل کرنے کے لیے بھی 5 سال کا پلان چاہیے؟ کیا مجھے اس ملک میں سویابین اگانے کے لیے بھی 3 سالہ پلان کی ضرورت ہے؟ کیا اس ملک میں مجھے چینی کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی 10 سالہ پلان کی ضرورت ہے، یا کسی ترین زرین شکیم کی مجھے ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آئیں گے تو یہ مزید خوار کریں گے۔ اس لیے میں پچھلے 2-3 ولاگ سے صرف اور صرف آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، آپ عوام سے، کہ ان مسائل کا سلوشن ہم نے خود سے ڈھونڈنا ہے اور ہم نے خود ان کو بتانا ہے۔ کبھی ایسے کرو، وی ڈونٹ نیڈ لانگ ٹرم پلاننگ، وی نیڈ شارٹ ٹرم اسمارٹ اینڈ پروڈکٹیو اینڈ سنسیئر پلاننگ فرام یو۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ We are supposed to utilize our natural resources in a proper way, in a productive way, in a sensible way, to get the result as soon as possible. ہم 6 مہینے، سال، 1.5 سال میں اس ملک کی کایا کو پلٹ سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ پلٹ سکتے ہیں within 1 year، اگر ہم یہ کرنے پہ آ جائیں۔ لیکن ہم نے کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کو باغ دوڑ دے دی ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے سر کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے کہ ان کی حص ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز بتاؤں، اس ملک کی اگر 24 کروڑ آبادی ہے تو 24 کروڑ میں سے 23 کروڑ 75 لاکھ روپے ہم ہیں اور آپ ہیں۔ یہ ملک ہمارا بھی ہے، یہ ملک صرف ان کا نہیں ہے۔ یہ جو 25 لاکھ اوپر بیٹھے ہیں، یہ صرف ان کا ملک نہیں ہے،
کہ یہی فیصلے کریں، یہ بات کریں. ہم ان کو بتائیں گے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم تب بتائیں جب ہمیں پتہ ہو. کیونکہ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ آپ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں. یہ نہ آپ سنتے ہیں، نہ کسی کو سناتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں. تو کیسے چیزیں ٹھیک ہوں؟ مجھ کو چھوڑ دیں، بے شمار لوگ ایسی گفتگو کرتے ہوں گے، لیکن ہماری وہ حص ہی ان ظالموں نے مار دیا ہے کہ ہم کوئی پروڈکٹیو گفتگو سن لیں. ہم صرف پارٹیوں کی بات سنتے ہیں. اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، آج اس کو جیل سے چھڑا دیا، آج اس کو جیل میں ڈال دیا، آج اس نے رانا صلی اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا، آج وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے یہ کہہ دیا. بھائی میرے ملک کا مسئلہ ہے، کرداروں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کردار اگلے 5 10 20 30 سال بعد نہیں ہوں گے، لیکن الحمدللہ میرا ملک ہوگا، میری نسل ہوگی، میرے جوان ہوں گے، میرے بچے ہوں گے. تو وہ تو کم از کم کل کو ہماری قبروں کو لاتے نہ مارے نا، گالیاں نہ دیں، نہ کوسیں کہ جی اگر حکمرانوں نے نہیں کیا تو تم لوگوں نے کیا کیا، تم نے ہی تو ووٹ دیے تھے. تو لہٰذا ہم سب سوچیں اور ہم اپنا رول پلے کریں، اور ہم خود سوچیں کہ جی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کیونکہ اس وقت ایک ایسی صورتحال بنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بھی جو کھال ہے وہ نوچ رہے ہیں. میری کوشش ہوگی میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کروں جس میں ہم ایک دوسرے کی کھال نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. جو حکومت اور حکمران کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں جس میں گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ میں اور آپ کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگلے ویلاگ میں ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی صلاحیت دے، سوچنے کی صلاحیت دے اور عمل کرنے کی صلاحیت دے، اور ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.